السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، جو اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ قوم کی قیادت کا حقدار نہیں۔ مولانا محمود مدنی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے دہلی جمعیت کے دفتر سے ایک اہم بیان دیا ہے جو کہ اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ جو اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ قوم کی قیادت کا حقدار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند اب ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں نام کی بنیاد پر نہیں بلکہ خدمت اور عملی کارکردگی کی بنیاد پر پہچان ملے گی۔ انہوں نے کارکنان پر زور دیا کہ ہر مسئلے کے لیے مرکزی دفتر کی طرف دیکھنے کے بجائے مقامی سطح پر مضبوط تربیت یافتہ اور باصلاحیت ٹیمیں تیار کی جائے تاکہ گاؤں اور محلوں کی سطح پر ہی معاشرے کے مسائل کا مؤثر حل ممکن ہو سکے۔ دوستو، مولانا مدنی نے یہ باتیں مدنی ہال مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند نئی دہلی میں دہلی اور متحدہ میوات کے مثالی اضلاع کے ذمہ داران کے لیے منعقدہ 2 روزہ تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مولانا مدنی نے یہ تمام باتیں جمعیت کے کارکنان، خدام، ذمہ داران کے سامنے پیش کی۔ 26 اور 27 جون کو منعقد ہونے والے اس ورکشاپ میں دہلی اور متحدہ میوات کے صوبائی ذمہ داران، مثالی اضلاع کے ذمہ داران اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کے انتظامی قیادت کی ذمہ داری مولانا محمد قاسم نوری قاسمی، صدر جمعیت علماء صوبہ دہلی نے انجام دی، جبکہ الگ الگ نشستوں میں مولانا محمد یحییٰ کریمی، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب و ہماچل پردیش و دیگر حضرات نے صدارت کی۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ مضبوط تنظیم صرف دستور یا دفاتر سے نہیں بلکہ کردار سازی، اجتماعیت، خود احتسابی اور تربیت یافتہ کارکنوں سے وجود میں آتی ہے۔ انہوں نے کارکنان کو تلقین کی کہ ایک دو نہیں بلکہ 11 بنے، ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں، نئے افراد کو ذمہ داریاں دیں اور مقامی قیادت کو مضبوط بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ تنقید سے گھبرانے کے بجائے اسے اپنی اصلاح کا ذریعہ بنایا جائے، کیونکہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہی ترقی کی پہلی منزل ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے گھریلو زندگی کے استحکام کو بھی ایک کامیاب سماجی کارکن کی بنیادی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کی عزت و تکریم، باہمی احترام اور غلطی پر معذرت کرنے کا حوصلہ انسان کی شخصیت کو مزید باوقار بناتا ہے۔ انہوں نے کارکنان کو ہدایت دی کہ وہ روزانہ ایک مختصر ڈائری میں اپنے اہم مشاہدات، اہداف اور تنظیمی سرگرمیوں کو نوٹ کریں اور ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ سے دعا اور رجوع کا اہتمام کریں۔ اس 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا افتتاح جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کے خطاب سے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کی اصل طاقت اس کے تربیت یافتہ، مخلص اور باکردار کارکنان ہیں، اس لیے تنظیمی تربیت کو مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ یہاں حاصل ہونے والی رہنمائی کو اپنے اضلاع تک پہنچا کر جمعیت علماء ہند کے تنظیمی، تعلیمی، رفاہی اور اصلاحی پروگراموں کو مزید مؤثر بنائیں۔ دارالعلوم دیوبند کے استاذ مولانا مفتی عمران اللہ صاحب نے جمعیت علماء ہند کی تاریخ، خدمات اور اس سے وابستگی کی اہمیت پر نہایت مؤثر خطاب فرمایا۔ اس کے بعد مثالی مسجد کے موضوع پر مولانا محمد عمر قاسمی نے مسجد نبوی کو نمونہ قرار دیتے ہوئے مساجد کو عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ دینی، تعلیمی اور سماجی مرکز بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور مثالی مسجد کے بنیادی، معیاری اور اختیاری تقاضوں کی وضاحت کی۔ 2 روزہ ورکشاپ میں جمعیت علماء ہند کے مختلف شعبہ جات اور منصوبوں پر تفصیلی تربیتی پریزنٹیشنز پیش کیے گئے۔ دوستو، یہ جمعیت علماء ہند کے دفتر سے ہمیں یہ خبر موصول ہوئی تھی جو آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ میں جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ نازیہ الہی خان نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے جن کو ریپیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اور کوئی بھی مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہاں تک کہ دنیا بھر میں اس کے خلاف مذمت کی جا رہی ہے اور الجزیرہ تک نے اس رپورٹ کو شائع کیا ہے، اس خبر کو چلایا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو جمعیت کے ذمہ داران ہیں، جو مرکزی جمعیت کے مولانا محمود مدنی صاحب یا مولانا ارشد مدنی صاحب جو دہلی دفتر سے پورے جمعیت کو چلا رہے ہیں، وہاں سے ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی کی مانگ نہیں کی گئی، نہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ
درج کرایا گیا ہے، جبکہ دوسرے لوگ کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں، مقدمہ درج کرا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی اپنے ایس پی صاحب سے ملاقات کر کے اس کے خلاف تحریر دی ہے، مقدمہ درج کرایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں قدم بڑھائیں اور مرکزی سطح پر اس کے خلاف کارروائی کی مانگ کریں۔ آئے دن اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور ہماری قیادت اور ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے ذمہ داران تک، اپنے قائدین تک، سیاسی رہنماؤں تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہنما اور قائد سمجھتے ہیں ان کو اس پر توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں صرف 1499 روپیے میں ایک مکمل برقع سیٹ، ایک حجاب، ایک آپ کو برقع ملے گا، برقعے کے ساتھ ایک روپٹہ، ایک نقاب، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری، صرف 1499 روپے میں آپ کی پسند کا برقع، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اس برقعے کو خریدے گا اس کے نام کی پرچی بنا کر ہم ایک باکس میں ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہمارا 400 پرچوں کا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا تو ہم ایک قرآن اندازی کریں گے، اس میں سے ایک پرچی اٹھائیں گے قرآن اندازی کے ذریعے، جس میں اس کا نام نکلے گا، اس کو انشاءاللہ تعالی بالکل اپنی جانب سے بالکل فری صرف 1499 روپے میں عمرہ کرائیں گے۔ عمرہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اور آپ کو ایک مکمل برقع سیٹ بھی ملنے والا ہے۔ جلدی سے اس آفر سے فائدہ اٹھائے، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کیجئے، اپنا آرڈر بک کرے اور اپنی پسند کا برقع خریدے۔ شکریہ، السلام علیکم۔